السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول بائی عمیرہ احمد۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول کا ایپیسوڈ 8 سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ جب فرمان نے انہیں کافی دور تک جاتا دیکھا تو دھڑم سے دوبارہ سڑک پر گر گیا۔ خون بہت تیزی سے سڑک کو بھی سرخ کر رہا تھا، جو واقعی پریشانی والی بات تھی۔ ابیہ نے پریشانی سے مشکل کے ساتھ فرمان کو بے ہوش وجود کو کھڑا کیا اور پھر اس کی ایک بازو اپنے گردن میں ڈال کر خود اسے کمر سے پکڑے سہارا دے کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اسے گاڑی تک لے آئی اور پھر دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ ساتھ ہی اپنے دوپٹے کے کونے سے فرمان کے چہرے سے خون صاف کرنے لگی۔ جب اس کا چہرہ کچھ صاف ہوا تو ایک چر کی آواز کے ساتھ ابیہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر فرمان کے سر پر باندھ دیا۔ اس طرح کچھ تو کمی ہوتی خون نکلنے کی رفتار میں۔ ابیہ پلیز یار، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز۔ بے ہوشی میں مسلسل فرمان یہ الفاظ ہی دہرائے جا رہا تھا، جس پر ایک پل کے لیے ابیہ حیران اور شاکڈ ہو گئی، مگر اگلے ہی پل وہ نارمل ہو چکی تھی۔ شاہ دل نے اسے تھوڑی بہت ڈرائیونگ کرنی سکھائی تھی، جو کہ آج کام آئی۔ تب بھی وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ چلاتی ہوئی ہاسپٹل کی طرف جانے لگی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ابیہ نے تیزی سے گاڑی سے نکل کر فرمان کی طرف کا دروازہ کھولا اور پھر اسے سہارا دے کر گاڑی سے نکالتے ہوئے ہاسپٹل لے آئی۔ فرمان کو خون میں لت پت دیکھ کر تیزی سے ڈاکٹرز اسے ایک روم میں لے گئے اور وہاں اس کی پٹی وغیرہ کرنے لگے۔ فرمان اب بھی نان سٹاپ ابیہ کا نام لیے جا رہا تھا، جبکہ ابیہ وہیں باہر کھڑی اتھل پتھل ہوئی سانسوں کو بحال کرنے لگی، جو فرمان کو سہارا دینے سے ہوئی تھی۔ ابیہ کون ہے؟ آپ پلیز انہیں بلوا لیں۔ اچانک ڈاکٹر ابیہ کے قریب آ کر بولے تو ابیہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں ہوں ابیہ، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ابیہ گھبرا ہی تو گئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں خاص نہیں، پیشنٹ بار بار آپ کو پکار رہے ہیں، آپ پلیز جائیں ان کے پاس۔ آپ وہاں ہوں گی تو ہو سکتا ہے انہیں جلدی ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے تو ابیہ بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ جب اسے ابیہ کی آواز سنائی دی، ہاں ہاں میں یہی ہوں، ریلیکس۔ ابیہ نے تیزی سے فرمان کے قریب جا کر ہڑبڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جسے اگلے ہی لمحے فرمان نے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر ہو اور انسان اسے مضبوطی سے پکڑ کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ ابیہ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے پاس رہو پلیز۔ فرمان اونچی آواز میں روتے ہوئے بولا تو ابیہ غصے سے بیڈ کے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب وہ فرمان کے قریب اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بیڈ پر سر رکھے گہری نیند سو گئی۔ آدھی رات کو فرمان کی آنکھ کھلی تو اسے ابیہ اپنے بے حد قریب خود کا ہاتھ تھامے سوئی ہوئی دکھائی دی۔ ابیہ کی قربت ہی فرمان کو دل سے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار ابیہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ اس کی نظروں کی تپش کا ہی اثر تھا جو ابیہ کو گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ ابیہ نے فرمان کو یوں اپنے قریب خود کو دیکھتا ہوا پایا تو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر اپنا ہاتھ فرمان کی گرفت سے آزاد کروا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب فرمان نے لپک کر دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا، کہاں جا رہی ہو ابیہ؟ فرمان کسی خوف کے زیر لب ابیہ سے سوال کیا تو ابیہ اسے پلٹ کر گھورنے لگی۔ ہوش آ گیا ہے تمہیں؟ صحیح ہو تم اب؟ میری غلطی تھی جس نے تمہیں اس حال میں پہنچنے اس کا کفارہ ادا کر دیا میں نے، یہ سب کچھ کر کے۔ اب میں جا رہی ہوں۔ ابیہ نے چہرے پر کرختی لائے دو ٹوک انداز میں بات کرتے کہا، پھر اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دروازے کی سمت چلنے لگی۔ جب فرمان تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ابیہ کی بازو کو دبوچا، تم پھر سے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ مجھے اکیلا کرنا چاہتی ہو؟ یار پلیز نہ جاؤ نہ شادی کے لیے، کہا تو ہے ہر بات مانوں گا تمہاری، جو کہا ہے وہ کروں گا۔ اچھا تم ہی بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں جو تمہیں مجھ سے میری محبت پر بھروسہ آ جائے گا، مجھے ایکسیپٹ کر لو گی؟ تم کیا پاگل ہو؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ آئی ہیٹ یو، نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ کیوں پیچھے پڑے ہو؟ میں جا رہی ہوں اور خبردار جو مجھے روکا۔ فرمان کا ایک بار پھر سے شادی کا ذکر کرنا ابیہ کو اچھا خاصا چڑچڑا گیا تھا۔ وہ تو غصے سے فرمان کو ڈانٹ کر اپنی بازو آزاد کروا کر دروازہ کھولنے لگی، جب فرمان نے کھینچ کر اسے پیچھے کیا اور لپک کر دروازہ لاک کر دیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، اب مجھے اپنے اصلی روپ میں آنا ہی پڑے گا۔
فرمان ابیہ کو گھورتے ہوئے اپنا موبائل جیب سے نکال کر امجد کو کال کرنے لگا، جبکہ ابیہ پریشان بس اسے دیکھے گئی۔ ہاں امجد، تو جہاں بھی ہے فوراً ایک مولوی لے کر سٹی ہاسپٹل پہنچ، جلدی آ۔ فرمان کمرے کی دیوار پر لگے ہاسپٹل کے ٹائل کو دیکھ کر امجد کو حکم دینے کے بعد کال کاٹ کر موبائل اپنی جیب میں ڈالنے لگا۔ جب ابیہ جو اب تک حیران کھڑی غصے سے بھڑک رہی تھی، کیا کرنے والے ہو تم؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح زبردستی مجھ سے نکاح کر لو گے؟ بھول ہے تمہاری ملک فرمان، پیچھے ہٹو اور دروازہ کھولو ابھی۔ تمہاری ہٹ درمی مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے ابیہ۔ اب چپ چاپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور اس پر راضی ہو جاؤ۔ فرمان اتنا بول کر ابیہ کو دیکھنے لگا جب اس کی غصیلی نظروں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے ابیہ کی ہمت نہ ہوئی دروازہ کھولنے کی، اس لیے وہ خاموش کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ کس طرح خود کو نکاح ہونے سے بچائے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد امجد نے فرمان کو کال کی تو فرمان نے اسے ہاسپٹل کے اندر بلا لیا اور روم نمبر کے دروازے کے اوپر سے پڑھ کر بتا دیا۔ جب 5 منٹ بعد امجد نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے فرمان کو آواز دی تو فرمان نے ابیہ کو ایک نظر دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی، ابیہ اندھا دھند باہر کو بھاگی جب فرمان نے تیزی دکھاتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر دبوچ لیا، مگر ابیہ تب تک اونچا اونچا مدد کے لیے چلانے لگی۔ اس کی آواز پر جو ایک ڈاکٹر نائٹ ڈیوٹی پر سر انجام دے رہے تھے اس کی طرف آ گئے۔ پلیز مجھے اس شخص سے بچا لیں، مدد کریں میری۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر ابیہ روتے روتے مدد مانگنے لگی تو وہ ڈاکٹر یہ آپ کیا کر رہے ہیں بولتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے۔ جب امجد نے گن دکھا کر انہیں واپس پلٹنے کا اشارہ کیا اور بیچارے ڈاکٹر صاحب بھی اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے واپس چلے گئے اور فرمان یوں ہی ابیہ کو دبوچے دوبارہ کمرے میں لے گیا اور لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا، ساتھ ہی مولوی صاحب کو نکاح پڑھنے کا اشارہ کیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھ کر ابیہ سے پوچھا تو ابیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات دہرائی مگر ابیہ اب بھی خاموش تھی۔ جب فرمان نے غصے سے ابیہ کو وہیں بیڈ پر بیٹھا چھوڑ کر کچھ دور پڑے ٹیبل پر موجود ٹرے سے ایک چھوٹی سی چھری اٹھا کر ابیہ کو دکھانے لگا۔ ہاں بولو ابیہ، قبول کرو نکاح ورنہ میرے قتل کی ذمہ دار تم خود ہوگی اور تم جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ فرمان ابیہ کے نظروں کو حصار میں لیے جنونی انداز میں بولا اور ساتھ ہی اس چھری کو اپنے نبض پر رکھ کر دبانے لگا۔ دباؤ زیادہ ہونے پر خون نکلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ ابیہ غصے سے نم نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی مگر کچھ نہیں بولی۔ قبول ہے، بولو ابیہ ابھی۔ ابیہ کو خاموش پا کر فرمان غصے سے اپنی نبض کاٹ گیا تو خون کسی فوارے کی طرح نکلتے ہوئے زمین پر گرنے لگا اور بس ابیہ کی ہمت یہیں تک تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کانپتے ہوئے رونے کے ساتھ قبول ہے بول پڑی تو امجد بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا، جبکہ فرمان ابیہ کے قریب مسکراتے ہوئے جا کر خود بھی نکاح مکمل کرنے لگا۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرنے کے بعد ہی فرمان نے اپنی پٹی کروائی اور پھر امجد کو سمینا بائی کی حویلی کا ایڈریس بتا کر ارسلان کی گاڑی وہاں لے جانے کا بول کر خود ابیہ کی بازو تھامے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف موڑ لی۔ اس کی خوشی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مسکراہٹ تو جیسے اس کے چہرے پر چپک گئی تھی۔ وہیں ابیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے فرمان نے ایک بار اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود ابیہ کو روتے دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیونگ کی طرف فوکس کرنے لگا۔ ہاسپٹل سے گھر تک کے تمام راستے ابیہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نہ جانے اتنے آنسو آتے کہاں سے تھے اس کے پاس جو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ابیہ گھر آ گیا ہے، چلو اندر۔ گاڑی کو گیٹ سے اندر داخل ہو کر کے پورچ میں روکنے کے بعد فرمان نے ابیہ کی طرف رخ کیے اسے اندر چلنے کو کہا، مگر ابیہ بدلے میں خود جواب میں مزید رونے لگی۔ سوری یار ابیہ، آئی نو میرا طریقہ غلط تھا نکاح کرنے کا، لیکن تم بھی تو بہت ضدی ہو تبھی مجھے ایسا کرنا پڑا، مگر اب میں تمہارا شوہر ہوں ابیہ اور یہ گھر تمہارا ہے، تم مانو یا نہ مانو یہی حقیقت ہے اب تو پلیز ایکسیپٹ کرو یہ سب اور چلو اندر، یا پھر ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے تمہارا، چلو۔ ابیہ کی آنسوؤں میں روانگی فرمان کو بے چین ہی تو کر گئی تھی اور وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور ابیہ کی طرف آیا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جس کا اثر ہوا بھی اور ابیہ نظریں جھکائے گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہوئی، جبکہ فرمان بھی اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ جیسے ہی ابیہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو فرمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ نہ جانے ابیہ کو بھی اچانک کیا ہو گیا تھا، اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کیا یار ابیہ، جب پتا تھا کہ شادی مجھ سے ہونی ہے تو پہلے ہی مان جاتی، خواہ مخواہ اتنا خون ضائع کروا دیا میرا۔
تمہیں معلوم بھی ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت مجھے؟ میں دنیا کا وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے اور اس سے نکاح کرنے کے لیے اتنا خون بہایا ہے۔ فرمان ابھی بھی ابیہ کا ہاتھ تھامے اس کے ساکن چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا، جبکہ ابیہ ابھی بھی مکمل خاموش تھی۔ ابیہ کو خاموش دیکھ کر فرمان کو کچھ اچھا بھی لگا اور کچھ برا بھی۔ اس طرح کم از کم وہ خود کو چھونے پر فرمان کو باتیں تو نہیں سنا رہی تھی۔ تبھی فرمان اس کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ سو جاؤ ابیہ، ابیہ مائنڈ ریلیکس کرو اپنا۔ ابیہ کو بیڈ پر بٹھا کر فرمان اپنی سائڈ کی طرف گھوم کر آیا تو اس کی نظر ابیہ کی کمر پر پڑی، جہاں سے دوپٹہ اب ہٹ چکا تھا، جس سے ابیہ خود کو کور کیے ہوئے تھی۔ اب دوپٹہ وہاں نہ ہونے پر ابیہ کی کمر نہ صرف قمیض پھٹی ہوئی دیکھ کر ساتھ ہی ساتھ اسے ناخنوں کے نشان بھی صاف دکھائی دیے، جن کی خراشی اس قدر تھی کہ ابیہ کی جلد چھل کر خون بھی نکلا ہوا تھا۔ ابیہ کو یوں دیکھ کر پہلے تو فرمان کو ان گنڈوں پر شدید غصہ آیا، مگر اب تو وہ انہیں کب کا پیٹ چکا تھا، تو خود کو ریلیکس کرتے اس نے کمرے کی وارڈروب سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پھر بیڈ پر ابیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے ابیہ کے زخموں کو صاف کیا، پھر اس پر آئنٹمنٹ لگا دی۔ جب اچانک ابیہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی تو فرمان، جو ابیہ کی مرہم پٹی کرتے ہوئے خود انتہا کی تکلیف محسوس کر رہا تھا، اچانک تڑپ کر اپنے لبوں سے ابیہ کی کمر پر زخموں کے قریب محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ یوں ہی ایک دو بار ابیہ کی کمر کو لبوں سے چھونے کے بعد نہ جانے وہ کب اتنا مدہوش ہو گیا کہ ابیہ کی قمیض کو کاندھوں سے پیچھے کرتے ہوئے وہاں بھی چومنے لگا۔ تب اچانک ابیہ، جو کب سے شوق بیٹھی تھی، واپس ہوش میں آئی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ ہاں، ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ زبردستی نکاح کر لوگے تو مجھے حاصل بھی کر لوگے؟ غلط فہمی ہے تمہاری ملک عرفان، غلط فہمی۔ آخر سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ بہت بڑی چیز ہو تم۔ زبردستی کے تعلق زیادہ دیر قائم نہیں رہتے مسٹر، ان کا انجام علیحدگی ہی ہوتی ہے۔ تم مجھے یا میری محبت کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں۔ چاہو تو ادھر بھی زبردستی کر کے دیکھ لو، بدلے میں تمہیں مزید نفرت ہی ملے گی میری۔ ابیہ غصے سے پھنکارتی ہوئی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مقصد اس کا فرمان کو اس کی اپنی نزدیک اوقات واضح کرنے کا تھا۔ وہیں فرمان نے خاموشی سے ساری بات سنی اور آخر میں کھل کر مسکرانے لگا۔ میری محبت اتنی طاقت تو رکھتی ہے بیہو کہ تمہیں مجبور کر دے گی مجھ سے محبت کرنے پر۔ تم خود مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی، دیکھ لینا ابیہ جان۔ فرمان کی خود اعتمادی ابیہ کو ایک پل کے لیے خوفزدہ کر گئی۔ کیا اسے اتنا ہی یقین تھا اپنی محبت پر؟ ابیہ کے دماغ میں کئی سوال پیدا ہوئے، جنہیں جھٹکا دیتے ہوئے وہ دروازے کی طرف قدم اٹھانے لگی، جب اچانک کمرے میں فرمان کی آواز گونجی اور ابیہ کے قدم رک گئے۔ اور ہاں، کل تک تمہیں نئے کپڑے مل جائیں گے، وہ پہننا، یہ پھٹ چکے ہیں، میں امجد کو کہہ کر منگوا لیتا ہوں۔ فرمان نے ابیہ سے کہتے ہوئے اپنا موبائل نکال کر امجد سے لیڈیز کپڑے لانے کا کہا اور پھر سے کمرے سے باہر نکل جا رہی ابیہ سے گویا ہوا، تم یہیں سو جاؤ ابیہ، میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ تو جاؤ بھی۔ فرمان کی بات کا جواب ابیہ نے انتہائی نفرت اور حقارت سے دیا۔ جب فرمان سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا کہ اچانک اسے بری طرح چکر آیا اور وہ گرتے گرتے خود کو سنبھال گیا، مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے آنکھیں موندے دیوار کا سہارا لے لیا۔ تم رہو اپنے کمرے میں، میں جا رہی ہوں یہاں سے، ہمت کچھ کرنے کی ہے نہیں اور بڑے ہیرو بننے چلا ہے۔ ابیہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جب فرمان مشکل سے سر کو تھامے اٹھا اور جا کر بیڈ پر گر گیا۔ صبح کے 9 بجے ابیہ کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک تو یوں ہی لیٹی کل کے متعلق سوچنے لگی، پھر سوائے سمجھوتے کے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تبھی فی الحال کے لیے سمجھوتا کر کے بیڈ سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلنے لگی، جب اسے دروازے کے قریب زمین پر شاپنگ بیگز پڑے دکھائی دیے۔ یقیناً یہ فرمان نے ہی منگوائے تھے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ جا کر فرمان کے منہ پر مارے اور کہے کہ اس کی حرام کی کمائی اس کے احسان نہیں چاہیے ابیہ کو، مگر پھر اس کے کپڑے واقعی میں پھٹ گئے تھے، جن میں ابیہ کو بھی برا لگ رہا تھا، تو وہ ان بیگز کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی اور ایک بلیک کلر کی فراک نکال کر بیتھ روم میں نہانے چلے گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باتھ سے باہر آئی اور اپنے نم بالوں کو کمر پر پھیلائے کمرے سے باہر نکل کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ مکمل گھر دیکھتے ہوئے اسے کافی ٹائم گزر گیا، مگر ابھی تک فرمان کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ابیہ کو کچھ عجیب تو لگا، کیونکہ ملک فرمان کی موجودگی میں
کیونکہ ملک فرمان ابیحہ کی موجودگی میں خود کو کمرے میں تو بند رکھنے سے رہا۔ کیا میں جا کر دیکھوں اسے؟ ابیحہ نے دل میں سوچا اور پھر اپنی ہی سوچ کو جھٹک دیا۔ کیا پتا وہ ٹھیک نہ ہو، دیکھنا تو چاہیے مجھے، صرف دور سے ہی دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ ابیحہ پھر سے سوچتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فرمان کے کمرے کے قریب گئی اور ہلکے سے دروازہ کھول کر دیکھا تو فرمان بے سود سا بیڈ پر لیٹا دکھائی دیا، جبکہ اس کے سر کے نیچے بیڈ شیٹ خون سے بھری پڑی تھی۔ فرمان کو اس حالت میں دیکھ کر ابیحہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ منہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ کتنی ہی دیر وہ بے جان ہو رہے وجود سے فرمان کو دیکھی گئی، پھر اچانک ہمت کر کے وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکلی تو اسے گیٹ کے پاس امجد دکھائی دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اس نے کانپتے ہوئے امجد کو فرمان کے متعلق آگاہ کیا اور واپس فرمان کے پاس چلے گئی۔ جبکہ اگلے 15 منٹ بعد امجد ڈاکٹر کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے بولا تھا آپ کو مریض کو دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے، اسے اکیلا مت چھوڑیے گا، مگر آپ لوگوں کو کوئی ذمہ داری نبھائی ہی نہیں گئی۔ اب دیکھیں کتنا خون بہہ گیا ہے، کچھ دیر تک اگر نہ دیکھتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ انہیں بہت دھیان کی ضرورت ہے، خیال رکھیں ان کا، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ فرمان کی پٹی کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ابیحہ اور امجد دونوں کو غصے سے ڈانٹا اور پھر ہدایت کے ساتھ دوائیاں دے کر وہاں سے چلے گئے تو امجد بھی ان کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابیحہ انتہا درجے کا گرد میں مبتلا ہو گئی۔ یہ چوٹیں بھی تو اسی کی وجہ سے لگی تھی فرمان کو، اور آج اس کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ مرتے مرتے بچا۔ فرمان کے بے ہوش چہرے پر ایک شرمندگی سے نظر ڈال کر وہ وہیں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ صبح کا وقت تھا جب شادل روز کی طرح اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں اسے گول گپے دکھائی دیے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اچانک اس نے بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر گول گپوں کو ہی دیکھے گیا۔ گول گپوں سے اسے ابیحہ کی یاد آ رہی تھی۔ اسے وہ سب سین دکھائی دیے جو ابیحہ اس کی پلیٹ میں سے بھی گول گپے اٹھا کر کھا جاتی تھی تو وہ صرف مسکرا کر دیکھتا رہ جاتا۔ یوں ہی گول گپوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی آنی شروع ہو گئی تو اس نے نظریں جھکائی، ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنی پلکوں کی باڑ توڑ رہے آنسو صاف کیے، جب اچانک سامنے سے آ رہی ایک گاڑی کے ساتھ کوئی بچہ ٹکرا گیا۔ چیخ کی آواز پر شادل بھی اس جانب متوجہ ہوا اور ساتھ ہی وہاں ارد گرد سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور گاڑی کو گھیرے اندر موجود انسان کو باہر آنے کا کہنے لگے۔ لیکن وہ انسان باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جب شادل تپش سے اس کی طرف بڑھا اور جاتے ہی اپنی کہنی مار کر گاڑی کے دروازے کی ونڈ توڑ کر دی، جب اچانک اس کی نظر اندر موجود لڑکی پر پڑی جس نے ڈر کر اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ باہر نکلا ابھی؟ شادل غصے سے گررایا تو وہ لڑکی پھرتی دکھاتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی اور سہمی نظروں سے کو اٹھا کر شادل کی جانب دیکھا اور بس پھر جیسے تو وہ نظریں پھیرنا ہی بھول گئی۔ اندھی ہو کیا؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ لاپرواہی کی وجہ سے معصوم سے بچے کو کتنی چوٹ آئی ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا پھر تمہارا کیا جانا تھا؟ تم امیر زادے زادیاں تو نہ جانے کن ہواؤں میں اڑتے ہو جو زمین پر رہنے والوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ مجھے ہاسپٹل لے کر جاؤ اس بچے کو۔ شادل غصے سے چیختے ہوئے اس لڑکی کو مسلسل باتیں سنائے جا رہا تھا، جبکہ وہ بغیر پلکیں جھپکائے بس دیوانہ ور شادل کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ ہیلو میڈم، کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ شادل کے سوال پر وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بے خودی کے عالم میں سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ تو پھر بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ بچے کو ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ شادل کے ایک بار پھر سے چیخنے پر وہ لڑکی حرکت میں آئی اور پاس کھڑے بچے کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی میں اٹھایا۔ آپ نہیں چلیں گے ساتھ؟ وہ لڑکی بیک ڈور بند کرتے ہوئے مڑ کر مسکراتے ہوئے چمکیلی نظروں سے شادل سے بولی۔ کیا؟ شادل نے حیرانگی سے سوال کیا۔ آپ بھی تو چلیں نا ہمارے ساتھ پلیز۔ مسلسل مسکراتے ہوئے اس لڑکی نے پھر سے شادل کو اپنے ساتھ آنے کا کہا تو شادل سنجیدگی اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ میں کیوں چلوں؟ ایکسیڈنٹ آپ نے کیا ہے تو علاج بھی آپ ہی کروائیں۔ شادل نے پیشانی پر لاتعداد بل ڈالے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اچھا اپنا نام تو بتا دیں کم از کم۔ شادل کی یونیفارم کے اوپر نام پڑھتے ہوئے شرارت بھری نظروں کے ساتھ شادل کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی نے پھر سے سوال کر دیا، جو شادل کو مانو غصے سے پاگل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔
किसी तरह वो इसे जिद कर रही थी, कभी मुस्कुराते हुए घूर कर तो कभी नाम पढ़कर लेने के बाद भी अनजान बनने का ड्रामा करके। तभी वो खुद पर कंट्रोल करता एक बहुत गुस्सैली निगाह उस लड़की पर डालकर वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। जबकि इसकी गाड़ी को काफ़ी देर तक जाते हुए देखने के बाद वो लड़की अपनी ही हरकतों पर कहका लगाकर हंसते हुए गाड़ी में बैठकर फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ घंटों बाद दोपहर के 4 बजे फरमान को हल्का सा होश आने लग गया था, जबकि अबीहा तब से उसके पास ही बैठी थी। फरमान को होश में आते देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। फरमान ने अपनी आंखें मुकम्मल खोलकर देखा तो अबीहा को अपने करीब बैठा देखकर हैरान रह गया। पीहू जान, तुम यहाँ कैसे? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? फरमान उठते हुए मुस्कुराकर हैरानगी से बोला तो अबीहा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। लेटे रहे, डॉक्टर ने आपको आराम करने का मशवरा दिया है। अबीहा ने फरमान के कंधे पर दबाव डालकर उसे फिर से लेटा दिया तो फरमान हैरानगी से उसे देखने लगा। डॉक्टर कब आए थे और फिर ड्रेसिंग भी कर दी? क्या मैं इतनी देर सो रहा था? फरमान अपनी सर पर पट्टी बंदी को हाथ से छूते हुए अबीहा से सवाल करने लगा। अबीहा ने एक लंबी सांस ली और शर्मिंदगी से फरमान को देखने लगी। सोते हुए बहुत खून निकल गया था आपका और इसी वजह से आप बेहोश हो गए थे। तब डॉक्टर साहब को बुलवाया था तो उन्होंने पट्टी करके आपको आराम करने का बोला है। प्लीज़ इस पर अमल करें। क्या इतना सब हो गया और मुझे खबर भी नहीं हुई? फरमान अबीहा को देखते हुए सवाल करने लगा, जबकि अबीहा अब शर्मिंदगी के मारे उससे नज़रें तक ना मिला पा रही थी। आप कुछ देर रुके, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर मेडिसिन खाकर आराम कर लें आप। नज़रें झुकाए अबीहा ने कहा और कमरे से निकलकर किचन में दाखिल हो गई। वहाँ खान सामा अमजद के कहने पर सूप बनाकर वापस चला गया तो अबीहा वही सूप बाउल में डाले फरमान के पास आई। जब फरमान उसे आता देखकर उठने की कोशिश करने लगा मगर कमजोरी के मारे फिर से सरहाने पर गिर गया। अबीहा ये देखकर तेजी से रुको बोलकर आगे बढ़ी और बाउल बेड पर रखकर फरमान को सहारा दिए उठाने लगी। वहीं अबीहा को अपने करीब देखकर फरमान को शरारत सूझी। अबीहा, देखो ना, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बुरी चोट लग गई है। जानती हूँ, तभी खिदमत कर रही हूँ आपकी। अबीहा सरहाने को इसकी कमर के पीछे रखते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली। हाँ ये तो है, तो अब तुम एक और काम करो और पक्का इससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। फरमान बेड के साथ टेक लगाकर अबीहा को लो देती नज़रों से देखने लगा। अच्छा तो क्या है वो बताएं? अबीहा ने जल्दी से बोलते हुए वापस बेड पर रखे बाउल के साथ जाकर उसे उठाया और जाकर फरमान का सूप का बाउल पकड़ा दिया। तुम्हारी एक प्यारी सी, बड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी, वो बाद में ले लूँगा। हाँ, एक छोटी सी किसी से। देखो यार, प्लीज़ मना नहीं करना, मेरा दिल टूट जाता है। अबीहा के हाथ से बाउल लेने की बजाय फरमान ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत भरी नज़रों से देखने के साथ उसे अपनी ख्वाहिश बताई तो अबीहा करंट खाकर इससे दूर हुई, जिससे बाउल गिरते गिरते फरमान ने पकड़ लिया और साइड टेबल पर रख दिया। कितने गंदे हैं आप! नहीं, बल्कि तुम आप कहलाने के काबिल ही नहीं हो। तुम्हें सिर्फ एक ही काम की सुबह शाम पड़ी रहती है ना। इतनी बुरी चोट लगी है फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। यार देखो, ये चोट भी तो तुम्हारी वजह से लगी है, मत भूलो इस बात को बीहू। देखो यार, चोट भी तो तुम्हारी वजह से लगी है, मत भूलो इस बात को बीहू। यार इस तरह तुम्हारा कुफारा भी अदा हो जाएगा, दे दो ना।